چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت دن جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت دن جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر بولو یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں بارگاہ میں جب بھی کوئی جاتا ہے نا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں بے شک وہ اپنی جھولیوں کو بھر بھر کے آتا ہے بلکہ وہ ذات اور وہ دربار تو ایسا دربار ہے میرے آقا کی ذات تو ایسی کریم ذات ہے کہ منگتے کا منہ کھلتا نہیں اور داتا کی دین ہو جاتی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے اور ایسا نہیں کہ صرف انسان بلکہ میرے آقا کی بارگاہ میں انسان کی بھی فریادیں پوری ہوتی ہے جناتوں کی بھی فریادیں پوری ہوتی ہے چرند پرند کی بھی فریادیں پوری ہوتی ہے کوئی جانور چلا جائے آقا اس کی بھی فریاد کو پورا کرتا ہے اور آقا سے جو جس زبان میں بات کرتا آقا اس سے اسی زبان میں بات فرمایا کرتا ہے اسی زبان میں کلام فرمایا کرتے تھے تو شاعر کہتے ہیں کہ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی ارے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں دشمن نے بڑی کوشش کی گرا دے حاسد نے دشمنوں نے بڑی کوشش کی کہ گرا دے ارے اسے کون گرائے جو خود حضور کی بارگاہ میں گرا ہوا سبحان اللہ سبحان اسے اللہ کون گرا سکتا ہے جو خود حضور کی بارگاہ میں پڑا ہو تو شاعر کہتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ارے ہر سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا اور ہر سہارا گلے لگائے گا اور ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے یہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں خاص کر کے میں ہمارے عرفان بھائی موسیٰ ان کی نظر کر رہا ہوں یہ بڑا پیارا شعر آج کی مناسبت سے ہے شاعر کہتے ہیں کہ گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں ذکر سرکار کی جب محفل ہوتی ہے نا
دیکھو عطر خوشبو یہ تو ہم ہر روز لگاتے ہیں، لیکن ذکر سرکار کی جب محفل ہوتی ہے اور وہاں کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. شاعر کہتے ہیں کہ ذکر وہی مشک بار ہوتے گئے، ارے خلد سے ہم کنار ہوتے گئے، ذکر سرکار کے حوالوں سے، ذکر سرکار کے حوالوں سے، جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے، جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب چلتے ہیں. اور میرے آقا کا جو ذکر ہے نا، میرے آقا کے ذکر کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں. اور میرے آقا کے ذکر کے لیے تو خود اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا نا، وَرَفَعْنَا لَكَ محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور بلند بھی کیسے کیا؟ اللہ بلند بھی کیسے کیا؟ اگر میں آپ کو ایک قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں اس بات کو نقل فرمایا ہے، اس روایت کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اور یہ ذکر کی بلندی کیسی ہے؟ یہ ذکر کی بلندی کیسی ہے؟ فرمایا لا اذکر حتی لا تذکر. کیا فرمایا؟ لا اذکر حتی لا تذکر. میرے محبوب میرا ذکر اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ تیرا ذکر نہ کر لیا جائے. بات وقت لا الہ الا اللہ پر مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ کہہ لیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملا لیا جائے تب تک بات مکمل نہیں ہوگی، کلمہ مکمل نہیں. اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلندی دیکھو کیسے عطا فرمائی. فرمایا آگے اسی روایت میں آگے کہا میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب بلندی کا معیار دیکھیے. فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جعلت ذکر کا ذکری. اے میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے ہم نے آپ کے ذکر کو ایسے بلندی عطا کی. جعلت ذکر کا ذکری، ہم نے سراپا آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا. ایاز کہتے ہیں کوئی ساری رات یا محمد کہتا رہے اسے یا اللہ کہنے کا ثواب ملتا رہے. اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، آگے کہتے ہیں قاضی ایاز فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو ایسے بلندی عطا کی آگے تو حد ہی ہو گئی. میرے رب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، شفا شریف میں منقول ہے، شفا شریف میں درج ہے یہ حدیث. کہتے ہیں اے میرے محبوب جعلت کا ذکری. کیا فرمایا؟ جعلت کا ذکری. پہلے تو یہ کہا نا لا اذکر حتی لا تذکر، اس وقت تک میرا ذکر قبول نہیں ہوگا جب تک تیرا ذکر نہ کر لیا جائے. پھر فرمایا میرے محبوب جعلت کا ذکری. اب کیا ہوا؟ پہلے تو یہ کہا نا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا. اب انتہا دیکھو محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کی. میرے محبوب جعلت کا ذکری، ہم نے سراپا آپ کو سر سے لے کر پیر تک سراپا آپ کو اپنا ذکر بنا لیا. اب کوئی ساری رات والضحیٰ چمکتے چہرے کی تعریف کرے اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. اب کوئی ساری رات واللیل کی زلفوں کی تعریف کرے اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. تو اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی، ذکر کو بلندی عطا فرمائی. اور وہ ذکر ایسا ذکر ہے اس کے برابر دنیا کا کوئی ذکر. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں میرے آقا کے ذکر کی برکتیں دیکھو. شاعر کہتے ہیں کہ ذکر سرکار کے اجالوں کی
اور بے نگار ہے خالد ذکر سرکار کے حوالوں کی ذکر سرکار کے اجالوں کی اور بے نگار خالد ارے یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے ہاں یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت پھر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین، میں سبحان اللہ آخری نبی ہوں، بے شک لا نبی بعدی، بے شک میرے بعد کوئی کوئی نبی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اور امیر السنت قبلہ شیخ طریقہ امیر السنت نے بھی ہمیں اسی بات کی ترغیب دلائی ہے کہ اپنے بیانات میں اپنی گفتگو میں یوں کہا کرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ قادیانیوں کا بھی رد ہوتا رہے، بد مذہبوں کا بھی رد ہوتا رہے، جو خدائی کا دعویٰ کرے ان کا بھی رد ہوتا رہے۔ تو آخری نبی ہے ہمارے آقا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اسی مناسبت سے ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے، اور ہو سکے تو اس کو سنیے گا غور سے، اور ہو سکے تو پڑھیے گا اس کو میرے ساتھ مل کے، انشاءاللہ بڑا لطف اور سرور آئے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی اے ختم رسل سبحان اللہ مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، اور یہ شان تمہاری ہے آقا، میرے آقا کی شان سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جتنے انبیاء جتنے رسول آئے ان سب کو معجزے کچھ نہ کچھ دیے گئے، لیکن میرے آقا کو وہ سب کچھ دیا گیا جو پچھلوں کو دیا گیا، اور میرے آقا کو اس سے بہت زیادہ دیا گیا۔ میرے آقا کی شان دیکھیں، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، شان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ہے، قدم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی
سب نے پائے گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اوصاف تو سب نے پائے گے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول مل کے، ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، خطور مجسم تیرے سوا ہے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اور دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، اس آقا کا دعویٰ کون کرے، ایک دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، اس آقا کا دعویٰ کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا ہے، رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا ہے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، در ایسا ہے کہ جس در کی بھیگ ملنے پر لوگوں کو ناز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا میں کوئی ایسا دوسرا در ہو ہی نہیں شاید نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ میرے آقا کا در یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جس در کی بھیک ملنے پر بھی منگتے کو ناز ہے، اور جب اس در کی بھیک ملتی ہے نا تو وہ ناز سے اور شان سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، ارے خیرات محمد سے پا کر، خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کیا کہتے ہیں کہ دکھیوں پہ کرم، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول
مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطاب اللہ چلیے ایک کلام پڑھ لیتا نہیں میں ہاٹ اسپاٹ چلوانا. حضرت کا عرفان بھائی ایسا حکم ہے کہ کچھ مختصر بیان کر لوں.